اتحاد بھائی چارے کو فروغ دینے کے لیے آج کے ہمارے اس منچ کا مقصد ملک میں بڑھتی نفرت کو ختم کرنے کے لیے آج کا ان علماء کی تشریف آوری اس ملک میں محبت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کا یہ منچ سجایا جا رہا ہے۔ یکے بعد دیگر علماء تشریف لا رہے ہیں۔ میں وقت کی نزاکت کو ملحوظ رکھتے ہوئے گزارش کر رہا ہوں، ملک ہندوستان کے تاریخی شہر دہلی کی وادیوں سے چل کر تشریف لانے والا وہ نمائندہ جو لال قلعے کی فصیل پہ کھڑا ہو کے یہ اعلان کرتا ہے کہ جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، جو بھی نفرت کی ہے دیوار گرا کر دیکھو، دوستی کی بھی ذرا رسم نبھا کر دیکھو، اور کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، کتنا سکھ ملتا ہے معلوم نہیں ہے تم کو، اپنے دشمن کو کلیجے سے لگا کر دیکھو۔ اس پیغام کو عام کرنے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں بے مثال خطیب بقدر گرامی جناب حضرت مولانا اسجد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لا رہے ہیں اسی نازک اور حساس موضوع کو پر لب کشائی کرنے کے لیے۔ جناب حضرت مولانا اسجد صاحب، حضرت مولانا مفتی عبدالقیوم صاحب وہ تشریف لے آئے اسٹیج کے پاس۔ مفتی عبدالقیوم صاحب، الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لأحد ففعل وذلك من سنتی من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ افعا سے کہا میں نے مجھے تو نے ڈسا کیوں؟ افعا سانپ کو کہتے ہیں۔ افعا سے کہا میں نے مجھے تو نے ڈسا کیوں؟ بولا بلا لاٹھی کے تو بن میں گھسا کیوں؟ جناب صدر، حضرات علماء کرام، معزز سامعین، نوجوان دوستوں اور میرے بزرگوں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی اور ہندو مسلم اتحاد اس عنوان سے آج یہ ہمارے مثالی گاؤں اسارہ میں منعقد کیا گیا۔ اسی کی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ چند منٹ اسی کے ذیل میں کچھ عرض کروں گا۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ نمایاں پہلو، وہ نمایاں حصہ جس کی آج دنیا کو ضرورت ہے، اور جس پر عمل کر کے
ہمارا دین دنیا میں پھیلا، جس پر عمل کر کے ہمارے مذہب کو لوگوں نے پہچانا، جس پر عمل کر کے ہمارے دین اسلام کی لوگوں کے دلوں میں عظمت آئی۔ آج سیرت کا وہی بنیادی پہلو ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے کلام پاک میں دشمن کو دوست بنانے کا جو اصول، دشمن کو اپنا پیارا بنانے کا طریقہ، دشمن کو اپنا گرویدہ بنانے کا طریقہ قرآن کریم نے جو ہمیں بتایا ہے، اس کو آج ہم نے چھوڑ دیا ہے، بالائے طاق رکھ دیا ہے، جس کی وجہ سے آج دنیا میں، اپنے ملک میں، اپنے گاؤں میں، اپنے محلوں میں آج مسلمان اجنبی بن گیا ہے۔ آج مسلمان کو ٹیررسٹ کہا جاتا ہے، آج مسلمان کو آتنکوادی کہا جاتا ہے، صرف اس پہلو کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت کے نمایاں پہلو میں، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا وہ نمایاں پہلو جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں نبی کی محبت آئی، وہ لوگ جو آپ کے دشمن تھے، وہ لوگ جو آپ کے جان لیوا تھے، وہ لوگ جو آپ کے مخالف تھے، آپ کے گرویدہ بنے ہیں، آپ کے ماتحت بنے ہیں، آپ کے ہاتھ پر آ کر اسلام قبول کیا ہے، وہ صرف ایک وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہر انسان کی ایک محبت تھی۔ کتنی حسین راہ ہے، کتنا حسین سفر ہے۔ ابھی عزیز گرامی نوجوان عالم دین حضرت مولانا عمران نقوی ربانی دامت برکاتہم اس جلسے کے اغراض و مقاصد جو ہیں، یہ جلسہ کس لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت آ جائے، اور انسانیت کہاں سے آئے گی؟ جس کی برکت سے اور جس کے طفیل سے یہ دنیا قائم ہے۔ کہتے ہیں کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، زمین بھی نہ ہوتی، آسمان بھی نہ ہوتا، نہ عیسیٰ نہ موسیٰ نہ آدم نہ حوا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ آقا نامدار آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، یہ نظام چل رہا ہے۔ اللہ کرے کہ سیرت النبی کا یہ عنوان مولانا فاروق صاحب اور اسی طریقے سے قاری یامین صاحب اور ان کے بڑے جمعیت کے بہت ہمدرد اور گاؤں کے بہت معزز احباب، انہوں نے سب نے یہ پیغام دینے کے لیے یہاں سیرت النبی کا اجلاس یہ رکھا ہے، ہندو مسلم اتحاد کا یہ ایک پیغام رکھا ہے کہ ہم انسانی ہیں، انسان ہیں، ہم مذہبی اعتبار سے کوئی کچھ ہو سکتا ہے، کوئی کچھ ہو سکتا ہے، انسانیت کے اعتبار سے ہم سب ایک ہیں۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پیٹ بھر کر کھا رہے ہو، اپنے بچوں کو کھلا رہے ہو، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو تم اچھے انسان نہیں ہو۔ اچھا انسان وہ ہے جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے۔ مولانا فاروق صاحب نے اور اسی طریقے سے ماسٹر شکیل صاحب اور دوسرے ذمہ داران نے اور جمعیت کے تمام احباب نے یہ جو پیغام کا، اچھی باتوں کا یہ جو جلسہ کیا ہے بہت اچھا ہے۔ ایسے پروگرام، ایسے انسانیت کے پروگرام، ایسے انسانیت کی باتیں بتانے والے، ہمدردی اور پیارے نبی کی سنتوں کو بتانے والے ہمارے بزرگ ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب۔ ہر کوئی آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم
اتحاد کے تعلق سے بھی پروگرام ہے تو ہندو بھائی بھی یہاں پر موجود ہوں گے. میں ان سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں آیت کریمہ میں جو فرمایا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہاں عالمین کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا. حضرت عبد المطلب جو وہیں پر موجود تھے ارشاد فرماتے ہیں اے حلیمہ تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے آمنہ تو نے شہر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میں ایک تاجر آدمی ہوں، میں شہر در شہر جاتا ہوں، دیگر ممالک کے بھی میں نے اسفار کیے ہیں، میں نے کسی گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، کسی شہر میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اور میں نے کسی دیگر ملک میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ہمارا تصور و خیال کہتا ہے کہ اگر وہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام موجود ہوتے تو شاید یہ ارشاد فرماتے اے حلیمہ تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے آمنہ تو نے شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تو نے ملکوں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. لیکن میں ممالک کا سفر کرنے والا ہوں، میں نے خشکی کا بھی سفر کیا ہے، میں نے تری کا بھی سفر کیا ہے، اور میں نے پوری دنیا کا سفر کیا ہے. میں نے بہت سارے بچوں کو دیکھا ہے اور میں نے دیگر مخلوقات کو بھی دیکھا ہے. میں نے آج تک جناتوں میں، انسانوں میں، دیگر مخلوقات میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. میرے بھائیوں، ہمارا تصور اور خیال کہتا ہے اگر رب ذوالجلال اس وقت میں ارشاد فرماتے تو شاید یہ ارشاد فرماتے اے حلیمہ تو نے گاؤں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے آمنہ تو نے شہروں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے عبد المطلب تو نے ملکوں میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا، اے جبرائیل تو نے پوری دنیا میں، خشکی میں، تری میں، انسانوں میں، جناتوں میں، دیگر مخلوقات میں اتنا خوبصورت بچہ نہیں دیکھا. ارے میں تو کائنات کا پیدا کرنے والا ہوں، میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، میں نے جناتوں کو پیدا کیا ہے، میں نے دیگر مخلوقات کو پیدا کیا ہے، میں خشکی کا پیدا کرنے والا ہوں، میں ہی تری کا پیدا کرنے والا ہوں. میں نے آج تک اتنا خوبصورت بچہ پیدا ہی نہیں کیا. ماشاءاللہ. میرے بھائیوں، ہمارے بڑے بزرگان دین یہاں پر تشریف فرما ہے. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کر رہا ہوں. دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی سچی محبت پیدا فرما دے اور نبی کی تعلیمات پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محترم حضرات، آپ حضرات بہت دیر سے جلسے کو سماعت فرما رہے ہیں. جو اس جلسے کی، اس پروگرام کی سب سے اہم کڑی ہیں اور جن کی صدارت میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے وہ ہم سب کے بڑے استاذ الاساتذہ، مخدوم گرامی، عالی مرتبت حضرت مولانا قاری شوکت علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی جائے پیدائش یہی گاؤں ہے، پھر یہاں سے سانجک حضرت والا رہے اور اس وقت میں ویٹ میں، ضلع ہاپوڑ ویٹ میں ایک بہت بڑا مدرسہ ہے، جامعہ عربیہ اعزاز العلوم ویٹ. وہاں کے حضرت ذمہ دار اعلیٰ ہیں اور جمعیت کے خازن ہیں. رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ دارالعلوم دیوبند مغربی یو پی زون نمبر 1، جس میں کئی ضلعوں کے مدارس ہیں. مظفر نگر کا مدرسہ بھی اسی میں ہے، باغپت کے تمام مدارس اسی میں ہیں، ہاپوڑ کے مدارس بھی وہی ہیں. حضرت ان تمام مدارس کے ذمہ دار ہیں دارالعلوم دیوبند کی طرف سے، جس میں کئی سو مدرسے آتے ہیں. اللہ نے حضرت کو بہت نوازا ہے، دور دراز تک حضرت کا فیض جاری وساری ہے. جمعیت علماء ہند کے اندر بھی حضرت کا اہم کردار رہتا ہے اور حضرت سے بہت لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں.
ہم سب دعا کریں اللہ تبارک و تعالی حضرت کی عمر میں اور صحت میں خوب برکت عطا فرمائے اور ہم اسی طرح حضرت والا سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ مناسب تمہیں کو ہے یہ جاگزینی، حسر خیل تم ہی بزم دانشورا میں، حسر خیل تم ہی بزم دانشورا میں، تمہیں کو ہے زیبا صدارت نشینی۔ میں حضرت والا سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے مواعظ حسنہ سے مستفیض فرمائیں اور آپ حضرات ذرا سکون و اطمینان کا ماحول بنا لیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں برائے کرم وہ بھی جہاں جگہ ملے آ جائیں بھائی، آ جائیں، تھوڑا سا جو کھڑے ہیں دوستو آ جائیں۔ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ دھوپ بہت تیز ہے، اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ دھوپ تیز ہے، لیکن اس تیز دھوپ میں بھی آپ لوگ ان دور دراز سے آئے ہوئے علماء کرام کے مواعظ حسنہ سے مستفیض ہوں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ یہ ایک تاریخی گاؤں ہے اور اس گاؤں کی ایک تاریخ رہی ہے، آپ حضرات نے تاریخ رقم کی ہے، اس لیے آپ حضرات سکون و اطمینان کا ماحول بنائیں۔ جو لوگ ادھر ادھر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ تو جو وہ وہاں سے لگا لیا گیا ایسا وغیرہ کے لیا بڑا یار صحیح ہے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں کرتی، 5-6 منٹ کے وقت کے اندر میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں آنے کے بعد تو ذہن منتشر ہو گیا۔ مفتی زاہد صاحب نے نبی ہے جو مدارس نے دیا ہے، جو دنیا کے جتنے مذاہب ہیں ان تمام مذاہب نے دیا ہے، وہ یہ کام ہے کہ انسان کو انسان بنانے کی کوشش کی جائے۔ انسان کے دلوں میں انسانیت کی ندیاں جو سوکھ گئی ہیں ان میں پھر انسانیت کا پانی بہایا جائے، دلوں کی زمین کو نرم کیا جائے تاکہ انسان کی انسانیت جاگے اور پھر انسان مودت کے محبت کے ترانے گائے اور خود بھی وہ انسان اور دوسروں کو بھی انسان بنانے کی کوشش کرے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، ایک پروفیسر تھے یونیورسٹی میں، وہاں پر وہ ایک لیکچر کے جغرافی جس کو ہم بھگول کہتے ہیں، اردو میں جغرافیہ کہتے ہیں، اس کے وہ پروفیسر تھے۔ ان کو اگلے دن لیکچر دینا تھا، ہفتے میں 2 دن کا ان کا لیکچر ہوا کرتا تھا۔ وہ ایک نقشہ خرید کر کے لے کر کے آئے، بہت بڑا نقشہ تھا، اور خرید کر کے لا کر کے جیسے ورلڈ میپ ہوتا ہے، دنیا کا نقشہ ہوتا ہے، اس کو خرید کے لائے۔ گھر میں بیٹھک ہے جس کو ہم آج کل اسٹڈی روم کہتے ہیں، پڑھنے کا کمرہ ہوتا ہے، انہوں نے وہاں پر رکھ دیا۔ اس کے بعد ان کا دوست آیا اور دوست آنے کے بعد اس نے ان سے کہا کہ چلو گھومنے چلتے ہیں، کھیتوں کی طرف چلیں گے۔ انہوں نے کہا چلو، وہ گئے۔ ایک چھوٹا سا انہیں پروفیسر صاحب کا بچہ کمرے میں آیا، اس نے دیکھا کہ ابو کوئی چیز لے کر کے آئے ہیں، اس نے کھولا، نقشے نظر آئے، وہ کیا جانتا تھا کیا نقشے ہوتے ہیں، اس نے اٹھایا، ادھر سے پھاڑا ادھر سے پھاڑا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو ریشہ ریشہ بنا دیا۔ گھوم پھر کے پروفیسر صاحب آئے مغرب کے بعد، انہوں نے دیکھا کہ جو نقشہ لے کر کے آیا تھا، ورلڈ میپ لے کر کے آیا تھا، یہ تو ٹوٹا ہوا پھٹا ہوا ہے۔ اہلیہ پر بیوی پر ناراض ہوئے، یہ کس نے پھاڑا ہے؟ بیوی نے بتایا کہ بچہ گیا تھا، شاید بچے سے یہ غلطی ہو گئی، ناراض ہو گئے، کل مجھے اپنا پیریڈ پڑھانا ہے، اپنا گھنٹہ پڑھانا ہے اور مجھے باؤنڈیشن سمجھنی تھی، سرحد سمجھنی تھی ملکوں کی، اب میں اگر نہیں پڑھوں گا تو کیا پڑھاؤں گا جا کر کے؟ بہت ناراض ہوئے۔ جب بھی ان کا وہی دوست جو گھومنے گیا تھا وہ آ گیا، اس نے پوچھا گھر میں شور کیوں ہو رہا ہے؟ عزت والا گھر وہ ہوتا ہے جس میں آوازیں دیواروں کے باہر نہ جاتی ہوں، گھر کے جو مسائل ہو وہ خاموشی سے حل کر لیے جائے۔ یہی ہوا، وہ آگے انہوں نے کہا کچھ ایک پکار ہو رہی ہے، ان کا بچے نے نقشہ پھاڑ دیا، کل مجھے پڑھانا ہے، کیا کروں؟
انہوں نے کہا گھبراؤ مت، ایک طرف تمہاری پوری دنیا کا نقشہ ہے، یہاں انڈیا ہے، یہاں چائنا ہے، یہاں جاپان ہے، یہاں رشیا ہے، یہ ملیشیا ہے، یہ انڈونیشیا ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ انہوں نے بتایا دوسری طرف ایک انسان کا نقشہ تھا، پورا انسان بنا ہوا تھا، اس کی پوری باڈی پارٹس تھے، اس کا سر تھا، سینہ تھا، پیر تھے۔ انہوں نے کہا پھر مسئلہ ختم ہو گیا، ناراض مت، گھر میں شور مت کرو، ایسا کرو بجائے اس کے کہ تم اس بات کی فکر کرو کہ انڈیا کہاں پر ہے، چائنا کہاں پر ہے، جاپان کہاں پر ہے، ملیشیا کہاں پر ہے، انڈونیشیا کہاں پر ہے، یہ چیز چھوڑو، نقشے کو الٹا بنانا شروع کرو۔ انسان تو جانتے ہو نا، ملکوں کی سرحد نہیں جانتے، جہاں سر ہے وہاں سر بنا دو، جہاں ہاتھ ہے وہاں ہاتھ بنا دو، جہاں سینہ ہے وہاں سینہ بنا دو، جہاں پیٹ ہے وہاں پر پیٹ بنا دو، اور جہاں پیر ہے وہاں پیر بنا دو، جہاں ہاتھ ہے وہاں ہاتھ بنا دو۔ جب نقشے پر تمہارا انسان مکمل ہو جائے گا تو تمہاری ویڈیو بنانا کو ہے اس لیے صاحب بتا دو رہا تھا مدرسہ میں جس پیغام کو لے کر کے آئے، دوسرے مذاہب کے رہنما ریشی منی جس پیغام کو لے کر کے آئے، وہ پیغام بلڈنگیں بنانے کا نہیں تھا، جائیدادیں بنانے کا نہیں تھا، یہ تو جسمی طور پر ہے، پیغام تھا انسان کو انسان کے عالم میں واپس لایا جائے، انسان کو انسان بنایا جائے، انسان کے اندر انسانیت جگائی جائے۔ آج کا سب سے بڑا مرحلہ یہ ہے، آدمی مالدار ہوتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا، آدمی کوئی بڑے عہدے پر ہوتا ہے، پروفیسر ہوتا ہے لیکن انسان نہیں ہوتا، آدمی بہت بڑی جائیداد والا ہے، چودھری صاحب ہے، لیکن انسانیت رتی بھر نظر نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے عربوں میں ایک بڑا محاورہ تھا، ایک سینگ تھی، کہا جاتا تھا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، مدد کرو تم اپنے بھائی کی، خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو، تمہارا بھائی ظلم کر رہا ہو تب بھی مدد کرو، اور تمہارے بھائی پر ظلم کیا جا رہا ہو، مظلوم ہو، تب بھی تم مدد کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کہا جاتا تھا عربوں میں۔ ایک دن تمام صحابہ کرام جو وہاں موجود تھے، بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انصر اخاک ظالما کان او مظلوما، اتنا کہہ کر آپ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو اسلام کے خلاف بات ہے کہ مظلوم کی بھی مدد کرو اور ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی مدد کرنا سمجھ میں آتا ہے لیکن ظالم کی مدد کیسے کی جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو، اس کا ہاتھ پکڑ لو کہ ظلم مت کرو، ہمارے رہتے ہوئے ظلم نہیں کرو، ہمارے رہتے ہوئے ظلم کے یہ دریا نہیں بہیں گے، ہمارے رہتے ہوئے ظلم کی یہ زبان جس سے آگ کے شرارے نکلتے ہیں، جو دلوں کو خاکستر کرتی ہے، جو تعلقات کو خاکستر کرتی ہے، جو زبان بھائی بھائیوں کو لڑاتی ہے، جو زبان بھائیوں میں دیوار کھڑی کرتی ہے، فرمایا یہ مت کرنے دینا اپنے سامنے، لوگوں کو سمجھا۔ صحابہ کرام کو تب تسلی ہوئی کہ اچھا اس کا مطلب دوسرا ہے، پہلے مطلب دوسرا تھا، پہلے یہ تھا ہمارا بھائی خواہ ظالم ہو یا مظلوم اس کی مدد کریں گے، اور آج کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کی مدد کریں گے، مظلوم ہے تو اس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، اور ظالم ہے تو اس کا ہاتھ پکڑیں گے، پیر پکڑیں گے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے آپ۔ میرے بزرگوں یہی آج کا پیغام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس آدمی میں کوئی خیر نہیں ہوا کرتی جس آدمی سے نہ کوئی محبت کرتا ہو نہ دوسرا کوئی محبت کرتا ہو، جس کے دل میں محبت نہیں۔ حضرت مولانا فرمایا کرتے تھے، حضرت مولانا علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جس دل میں درد نہیں ہے وہ دل نہیں ہے، پتھر کی سل ہے۔ اللہ کرے کہ ہم یہاں کے پیغام کو اپنی پوری جامعیت ومن تبعهم بإحسان فلقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا خیر فی من لا یحب او لا یحب۔ دائس پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دانشوران ملت اور حاضرین مجلس، اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے علاقے میں ایک عظیم عنوان اور ایک عظیم ضرورت کے تحت یہ تقریب، یہ جلسہ، یہ اجلاس منعقد ہو رہا ہے۔ یہ علاقے کی ضرورت بھی ہے
اور زمانے کی آواز بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی آئے، وہ مسلمان نہیں تھے، اور انہوں نے اپنا سامان مکے میں بیچا۔ بیچنے کے بعد جب وہ پیسے مانگنے لگے تو خریدنے والا بھی مسلمان نہیں تھا، پیسے دینے سے منع کر دیا۔ مکے میں اس زمانے میں مسلمان بہت تھوڑے سے تھے، نہیں تھے، اس وقت تو بالکل نہیں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت نبوت سے مشرف نہیں ہوئے تھے۔ سامان خرید لیا اور پیسے واپس نہیں دیے، وہ بہت پریشان ہوا، مکے کا رہنے والا نہیں تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہاں کون آدمی ہے جس کی بات سب مان لیتے ہو، میں ان کے پاس جاؤں اور جا کر کے اپنا دکھڑا سناؤں اور وہ میری مدد کریں۔ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا، وہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ وہ کہنے لگے السلام علیکم، میں آپ کے شہر میں سامان بیچنے آیا تھا اور یہاں پر وہ اپنا اسٹینڈ سے دے دو، ویڈیو بنانے والا آدمی نے خرید لیا ہے، وہ ذرا دھاگڑ میں ہی بیٹھا اسٹیج میں، لوگ اس کے سامنے بولتے نہیں ہیں۔ ہے نہیں کوئی، اگر کوئی ہو تو آدمی زیادہ کسی کے غریب آدمی ہوں، آپ میرے ساتھ چلیں، ایک دفعہ آپ ان کے سامنے کہہ دیں گے تو میرا کام بن جائے گا، مجھے پیسے واپس مل جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے کمارے ناراضگی کے ساتھ فرمایا کہ تم نے سامان لے لیا ہے۔ اس آدمی سے کہا تم نے سامان لے لیا اور اس آدمی کا سامان پیسے تم نے نہیں دیے ہیں، مکے میں یہ سب چیز نہیں چلتی ہے، اس کے پیسے واپس کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمائش کا انداز اس درجے مروب کن تھا کہ وہ اندر گیا، پیسے لے کر کے آیا اور پیسے واپس دے دیے، پیسے واپس کیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مکے کے کچھ ذمہ دار لوگوں کو بتائی اور پھر میٹنگ ہوئی۔ اس میٹنگ کا نام رکھا گیا حلف الفضول۔ حلف الفضول اس کا نام رکھا گیا۔ اس میں کیا طے کیا گیا؟ اس میں وہی طے کیا گیا جو آج ہمارے اس جلسے کا عنوان ہے، جس کو ہم پیام انسانیت کہہ سکتے ہیں، پیغام انسانیت کہہ سکتے ہیں، ہندو مسلم اتحاد کا مظاہرہ کہہ سکتے ہیں، آئندہ کسی پر ظلم نہ ہو یہ عنوان دے سکتے ہیں، کسی کے حقوق سلب نہ کیے جائے، چھینے نہ جائے یہ عنوان دے سکتے ہیں، گھروں کو بھی صحیح رخ پر لایا جائے، انفرادی چیزوں کو بھی صحیح رخ پر لایا جائے اور اجتماعی زندگی کو بھی صحیح رخ پر لایا جائے، اور ہمارا پورا ضلع، ہمارا پورا صوبہ، کیا مشرقی یو پی اور کیا مغربی یو پی اور کیا یو پی اور کیا ہریانہ اور کیا دوسرا صوبہ، وہاں پر حق کا، انصاف کا اور جو دوسرے حقوق ہیں ان سب کا غلغلہ بلند ہو اور لوگ اس کو مانیں۔ اس کا نام دیا گیا تھا حلف الفضول۔ حلف الفضول میں یہ بات طے کی گئی کہ مکہ کے رہنے والے اس بات کے پابند ہوں گے کہ اگر سامان خریدتے ہیں تو جس سے سامان خریدیں گے اس کے پیسے واپس کریں گے۔ یہ حلف الفضول اس بات کا وعدہ کرتا ہے، یہ کمیٹی، یہ آرگنائزیشن، یہ ٹرسٹ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ کسی پر ہمارے رہتے ہوئے ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم مظلوم کی داد رسی کریں گے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا کام کریں گے۔ اور تیسرا یہ اعلان کیا گیا کہ یہاں پر کوئی غریب نہیں ہوگا، کوئی امیر نہیں ہوگا، یہاں پر جس کو اللہ نے مالی وسائل کی بہتات دی ہے، مالی وسائل کی فراوانی بخشی ہے، جس کے پاس وسائل بہت ہیں، مال ہے، دولت ہے، یہاں بیٹھ 15 منٹ ویڈیو بنا ہوا، اسٹینڈ لے کے ہوا کرتی گھر سے بس اسٹینڈ لے کے آنا، جو کچھ کرنا بھائی۔ اور آج کے زمانے میں گاڑیاں ہوتی ہیں، بنگلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لگژری لائف ہوتی ہے، بس گھر بات جانا کا اعلان کیا جائے کہ معاشرہ کی زندگی میں اونچ نیچ کا تصور نہیں کیا جائے۔ اس چیز کو کہا گیا جس کو سیرت میں لکھا گیا ہے، حلف الفضول کا نام دیا گیا۔ حلف الفضول کا ایک مرتبہ جب آپ نبی ہو گئے اور مکے میں آپ نے 13 سال مکمل کر لیے اور پھر آپ مدینہ چلے گئے، مدینہ جانے کے بعد ایک روز ذکر ہوا حلف الفضول کا، نبی بننے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد شہدت دار عبداللہ ابن جدعان ولو دعیت الیہ اليوم لاجبت۔ میں عبداللہ ابن جدعان کے گھر پر حلف الفضول کے لیے، لوگوں کو ظلم سے نکالنے کے لیے، ظلم کو دبانے کے لیے، لوگوں کی ہمت افزائی کے لیے ہم وہاں پر اکٹھا ہوئے تھے۔ آج جب کہ میں نبی ہو گیا ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے خاتم الرسول بنایا ہے،
مجھے رسول معظم بنایا ہے. اگر آج مجھے مکہ چھوڑے ہوئے بھی گرچہ 13 سال ہو گئے اور میں مدینے میں آ گیا اور صحابہ کرام بہت ہیں، لیکن حلف الفضول کی اہمیت آج بھی اتنی ہے کہ اگر مجھے بلایا جائے تو میں اس پر لبیک کہوں گا، میں کہوں گا حلف الفضول میں شامل ہوں. اس لیے آپ یہ مت دیکھیے کہ یہ کوئی نیا عنوان ہے، اسلام کا یہ بہت بڑا عنوان ہے، اور یہ عنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس حصے سے متعلق ہے جبکہ آپ کو نبی بھی نہیں بنایا گیا. ہمارے یہاں یہ پیمانہ عجیب بن گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت کی علامت یہ ہوگی کہ لوگ پیسے والے کو عزت دیں گے اور جس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا ہوگا اس سے صرف نظر کر لیں گے. معیار بدل گئے زندگی کے. جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، رشوت کا لیا ہوا ہے، کسی کا دبایا. ہم چند زمانہ مقدر گرامی جناب حضرت قاری عبد الواجد اشرفی صاحب وہ تشریف رکھتے ہیں، وہ تعارفی کلمات پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں. نہایت ہی ادب اور احترام سے گزارش وہ تشریف لائے اور مقصد پروگرام اغراض مقاصد اور تعلق پیش کریں. ہاں بیٹھ کے کھڑے ہوتے بیچ بس سب کھڑے ہوئے کرے گا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ. روزانہ اپنے گھروں میں، گھر کے اندر، گھر کے سب لوگ جمع ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی تجارت، آپ کی ملازمت، آپ کی اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ معاملات، لین دین، کاروبار، مختلف زندگیاں ہیں. جیسا کہ بھی حضرت مولانا اسجد صاحب فرما رہے تھے، دشمنوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، پھر وہ آپ کے گرویدہ ہو گئے. تو میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کوئی ایک وقت اپنے گھر میں متعین کیجئے. سب بچے بچیاں، آپ کی بہویں، بیٹیاں، گھر کے لوگ 10 منٹ 15 منٹ تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے تعلق سے کوئی ایک آدمی پڑھے اور اس کو سنے تاکہ حضرت کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو. کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ. میں اور مولانا غیور احمد قاسمی صاحب یہاں تشریف فرمائے. ہم لوگ تریپورہ گئے، وہاں احانت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ پیش آیا تھا. جمعیت علماء ہند لگاتار اس پہ لڑائی لڑ رہی، سپریم کورٹ میں لڑ رہی، بہت سارے واقعات رونما ہو رہے ہیں. لیکن ہم یہ طے کر لیں کہ ہم حضرت کے نقش قدم پہ چلیں گے. انشاءاللہ. اپنی بچیوں کی شادی کیسے کریں گے؟ اپنی بچیوں کا نکاح کیسے کریں گے؟ جی سادگی کے ساتھ حضرت کی زندگی کے مطابق جو آپ نے اپنی بچیوں کا اور اپنی سب سے مہنگا ولیمہ جو حضرت نے کیا ہے وہ حضرت زینب بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ولیمہ کیا. ایک بکری ذبح ہوئی، حضرت ابو ہریرہ سے حضرت نے فرمایا کہ چوراہے میں چلے جاؤ اور 50 آدمیوں کو دعوت دینا کہ بھئی چلو وہاں دعوت ولیمہ. جب 50 ہو جائے تو بس کر دینا. پہلے سے کسی کو دعوت نہیں دی گئی. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ 50 کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے. جو گزر رہا تھا 1 2 3 جب 50 ہو گئے تو روک کر کے واپس آ گئے. کہا باقی ہمارے 9 گھر ہیں اور میری بیٹیاں ہیں اور سب سے مہنگا ولیمہ یہی ہے جس میں ایک بکری ذبح ہوئی. حضرت زینب جن کا نکاح خود باری تعالیٰ نے عرش پہ کیا تھا، حضرت زینب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح عرش پہ ہوا تھا. تو میری آپ حضرات سے دوسری گزارش ہے کہ شادیوں کو سادہ بنائیے. میں ابھی میرے ابھی آلات ٹیلی فون پر بات ہو رہی تھی، 6 مہینے سے بچی ہماری کسی دوسرے کے ساتھ چلی گئی، آنے کے لیے تیار نہیں. کیا وجہ؟ ذرا آپ جائزہ لیجیے. اور دوسرے موت اور زندگی متعین، نہ کوئی بچا سکتا ہے نہ کوئی مار سکتا ہے. نہ مایوس ہونے کی ضرورت ہے نہ پس ہمت ہونے کی ضرورت ہے. اپنے چہرے کو اور اپنے معاملات کو حضرت کی شکل صورت کے مطابق بنانا کرنا انشاءاللہ. سب لوگ وعدہ کر رہے ہیں. جی وعدہ کر رہے ہیں. جب وعدہ کریں گے تبھی اللہ کی
मदद आएगी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होगी। दुनिया की कोई ताकत इंशाअल्लाह कुछ नहीं कर सकती। इस गांव की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, इस खित्ते की अल्लाह हिफाजत फरमाए, इस दिल की हिफाजत फरमाए। बेहतरीन खूबसूरत गांव है, यहाँ आने पर मालूम हुआ वक्त हो गया है। हमने कहा ऐलान कीजिए कि इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना मुफ्ती अफान साहब का बयान होगा असर के बाद। हम लोग तो चले जाएंगे, इजाजत देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम, अम्मा बाद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। मुफ्ती अब्बास साहब का पिछले दिनों इंतकाल हो गया था, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए। हाफ़िज़ कासिम साहब बीमार चल रहे हैं, उनकी शिफायाबी के लिए दुआ फरमाइए। इस गांव में जितने भी लोग हैं उनकी सेहत के लिए दुआ फरमाइए। जो हमारे वालिदैन बड़े बुजुर्ग जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ फरमाइए। दीन की जितनी दरगाहें यहाँ हैं और दीनी निज़ाम जितना भी चल रहा है उन सब की अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए। नमाज असर वहाँ पढ़िए, बाकायदा फिर इंशाअल्लाह बयान होगा। ऐ अल्लाह हम सब की दुआओं को अपने प्यारे हबीब जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बरकत से कबूल फरमा लीजिए। आज की इस आमद को कबूल फरमा लीजिए। हमारे इस मुल्क में अमन कायम फरमाइए, बदअमनी से हम सब की हिफाजत फरमा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम कमा तुहिब्बु व तर्दा अदद मा तुहिब्बु व तर्दा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं तो आपके यहाँ फजर की नमाज में आया हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इतना मजमा रहा जितना यहाँ। किसी और दिन आकर के फजर में ईशा में बात कर लेंगे। असर की नमाज, बहुत शुक्रिया। असर की नमाज